بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے سچے قصے سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو واقعہ شروع کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ابو سفیان بہت بے چین تھا، آج کچھ ہونے والا ہے۔ وہ بڑبڑایا، اس کی نظر آسمان کی طرف بار بار اٹھ رہی تھی۔ اس کی بیوی ہندا، جس نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، اس کی پریشانی دیکھ کر اس کے پاس آ گئی تھی۔ بولی، کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ ابو سفیان چونکا، کچھ نہیں، طبیعت گھبرا رہی ہے، میں ذرا گھوم کر آتا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر گھر کے بیرونی دروازے سے باہر نکل گیا۔ مکے کی گلیوں میں گھومتے گھومتے وہ اس کی حد تک پہنچ گیا۔ اچانک اس کی نظر شہر سے باہر ایک وسیع میدان پر پڑی۔ ہزاروں مصالیں روشنی تھی، لوگوں کی چہل پہل اس کی روشنی نظر آ رہی تھی، اور بھن بھناہٹ کی آواز کی جیسے سینکڑوں لوگ دھیمی آواز میں کچھ پڑھ رہے ہوں۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ قریب جا کر دیکھے گا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ اتنے میں وہ سمجھ ہی چکا تھا کہ مکے کے لوگ غافلوں کی نیند سو رہے ہیں اور یہ لشکر یقیناً مکے پر چڑھائی کے لیے ہی آیا ہے۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ کون ہے۔ آہستہ آہستہ اوٹ لیتا اس لشکر کے قریب پہنچا۔ کچھ لوگوں کو اس نے پہچان لیا کہ یہ اپنے ہی لوگ تھے جو مسلمان ہو چکے تھے اور مدینہ ہجرت کر چکے تھے۔ اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ لشکر مسلمانوں کا ہی ہے۔ یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں کے ساتھ مکہ پر آ پہنچے تھے۔ وہ چھپ کر حالات کا جائزہ ہی لے ہی رہا تھا کہ عقبہ نے اسے اس کی گردن پر تلوار رکھ دی۔ اس پر ایک سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گیا۔ لشکر کے پہرے داروں نے اسے پکڑ لیا تھا اور وہ اسے بارگاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے جا رہے تھے۔ اس کا ایک قدم کئی من کا ہو چکا تھا۔ ہر قدم پر اسے اپنے کرتوت یاد آ رہے تھے۔ جنگ بدر، جنگ احد، خندق، خیبر، سب اس کی آنکھوں کے سامنے ناچ رہی تھی۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ اس نے کیسے سردار مکہ کو ہٹا کر لیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے، کیسے نجاشی کے دربار میں جا کر تقریر دی تھی کہ یہ مسلمان ہمارے غلام باغی ہیں، ان کو ہمیں واپس دو۔ کیسے اس کی بیوی ہندا نے امیر حمزہ کو اپنے غلام حبشی کے ذریعے شہید کروا دیا تھا۔ ان کا سینہ چاک کر کے ان کا کلیجہ نکال کر چبایا اور ناک اور کان کاٹ کر گلے کا ہار بنا کر ڈالے۔ یہ تھے، اب اسے اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کی روایت سے مطابق اسے کیسے دہشت گرد اور فوراً تہہ دہک کر دیا جائے گا۔ بارگاہ رحمت للعالمین میں اصحاب جمع اور تھے۔ صبح سے اقدام کے بارے میں مشورہ چل ہی رہا تھا کہ کسی نے آ کر ابو سفیان کی گرفتاری کی خبر دے دی۔ اللہ اکبر! خیمے میں نعرہ تکبیر بلند ہوا۔ ابو سفیان کی گرفتاری ایک بہت بڑی خبر اور کامیابی تھی۔ خیمے میں موجود عمر ابن خطاب اٹھ کر کھڑے ہوئے اور تلوار کو میان سے نکال کر انتہائی جوش عالم میں بولے، اس بدبخت کو قتل کر دینا چاہیے۔ شروع کے سارے فساد کی جڑ یہی رہا ہے۔ چہرہ مبارک رحمت للعالمین پر تبسم نمودار ہوا اور ان کے دل میں اترتی ہوئی آواز گونجتی ہے، بیٹھ جاؤ عمر، اس نے جانے دو۔ عمر ابن خطاب آنکھوں میں گیج لیے حکم رسول کی اطاعت میں بیٹھ گئے، لیکن ان کے چہرے کی سکھ بتا رہی تھی کہ ان کا بس چلتا تو ابو سفیان کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتے۔ اتنے میں ہی پہرے داروں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے کی اجازت چاہی۔ اجازت ملنے پر ابو سفیان کو رحمت للعالمین کے سامنے اس حال میں پیش کیا گیا۔ اس کے ہاتھ اس کے عمامے سے اس کی پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ چہرے کی رنگت پیلی پڑ چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں موت کے سائے نظر آ رہے تھے۔ لبہائے رسالت معاب کو جنبش ہوئی اور صحابہ کرام نے عجیب جملہ سنا، اس کے ہاتھ کھول دو اور اس کو پانی پلاؤ، بیٹھ جاؤ۔ ابو سفیان ہارے ہوئے جواری کی طرح گرنے کے انداز میں خیمے کے فرش پر بچھے قالین پر بیٹھ گیا۔ پانی پی کر اس نے کچھ حوصلہ ہوا تو نظر اٹھا کر خیمے میں موجود لوگوں کی طرف دیکھا۔ عمر ابن خطاب کی آنکھیں غصے سے سرخ تھیں۔ ابو بکر ابن معافیہ کی آنکھوں میں ان کے لیے افسوس کا تصور تھا۔ عثمان بن عفان کے چہرے پر عجیب داری تھی، ہمدردی اور افسوس کا ملا جلا تبصر تھا۔ علی ابن طالب کا چہرہ سپاٹ تھا، اسی طرح باقی تمام صحابہ کے چہرے کو دیکھتا آخر اس کی نظر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر آ کر ٹھہر گئی، جہاں جلالت و رحمت کے خوشبودار
امتیاز ملاوٹ کے ساتھ کائنات کی خوبصورت ترین مسکراہٹ تھی۔ کہو ابو سفیان کیسے آنا ہوا؟ ابو سفیان کے گلے میں جیسے آواز ہی نہیں رہی۔ وہ بہت ہی ہمت کر کے بولا، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ عمر ابن خطاب ایک بار پھر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ، یہ شخص مکاری کر رہا ہے، جان بچانے کے لیے اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، مجھے اجازت دیجیے میں آج اس دشمن اجلی کا خاتمہ ہی کر دوں۔ اس ویڈیو کا پہلا پارٹ یہیں پر مکمل ہوتا ہے، دوسرا پارٹ جلد آئے گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔